حضرت سعد بن نبی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم, میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ, مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے صدقے دو, اتنا لمبا مجاہدہ کرو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے تو یاد رہے ختم قرآن کا وقت وہ خاص وقت ہے کہ جس وقت یعنی کہیں بھی ختم قرآن کیا جائے اب دعا مانگی جائے تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آقا آگے فرماتے ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن. ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رحمتوں میں نہاتا جاؤں اللہ کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں, کتنا ایزی فارمولا ہے. لیکن اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت اور امپورٹنٹ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. ایک غلام کے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے نا کہ آقا پیچھے جنت میں لے جائیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم تو پیچھے جانے والوں میں سے ہیں مگر آقا کی کرم نوازی دیکھو فرماتے ساتھ لے کر جائیں گے. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں پلیز اپنی زندگی پر ہمیں نظر دوڑانی ہے. ہم کتنا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹائم کو کتنا فضول برباد کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ہیں, پورے دن میں درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ درود پاک اگر آپ تھورلی ریڈ کریں کتابوں کو, قاضی عیاض نے شفا شریف نے امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق تحریر فرمائے نا, یعنی امت پر رسول اللہ کے جو رائٹس ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے. احادیث کا مضمون ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. If you want to take a company of angels, آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں, آپ رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات
کیسے سبق آموز واقعات ہیں. صرف سورہ بقرہ کے بارے میں آج چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے والی سورت. یہ کیوں گائے والی سورت ہے بہت سو کو شاید یہ بھی نہیں پتا. یہ کون سی گائے تھی؟ اگر اس کو دنیا کی سب سے ایکسپینسو کاؤ کہا جائے, دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت پیارا سبق بھی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا, بزرگ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس صرف ایک گائے تھی, ایک بچیا تھی چھوٹی سی. انہوں نے اس بچیا کو, ان کا ایک بیٹا بھی تھا, انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے بارگاہ میں امانت کے طور پر سپرد کر دیا کہ اے اللہ, میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں, جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے تو مولا اسے لوٹا دینا. اس والد کا, نیک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار, بڑی خدمت کرتا. رات کے 3 حصے کیے, ایک حصے میں آرام کرتا, ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, اس میں جو کماتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا, ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا, ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا, تیرے والد نے تیرے لیے ایک بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تھا, فلاں جنگل میں جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی. ایک گائے جو تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی, جوان ہو گئی, دوڑتی بھی آئی, وہ پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے آیا. ان دنوں مارکیٹ میں ایک گائے کی قیمت تقریباً 3 درہم تھی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے 3 درہم میں, یا 3 دینار تھی, جا کے اس کو سیل کر کے آؤ, لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا, بیچنا نہیں, مجھ سے پوچھنا ضرور. وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو اب وہاں پر ایک گاہک آیا جو دراصل فرشتہ تھا. اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ بچے نے کہا کہ 3 درہم میں. کہا نہیں, میں اس سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہا نہیں, میری والدہ سے, مدر سے میں نے پرومس کیا ہے, میں مشورہ کیے بغیر تو نہیں دوں گا. والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے کہا کہ گاہک تو آیا تھا مگر پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا, کہہ رہا تھا بغیر مشورے کے دے دو. امی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا, میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا واپس جاؤ, اسی سے مشورہ کرو کرنا کیا چاہیے, بیچنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے. یہ شخص, یہ بچہ واپس گیا. اب ذرا میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ مجھ تک کیسی زبردست ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میرے رب کے کلام میں کتنے پیارے واقعات ہیں. ان بچوں کو سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کے واقعات پڑھنے والے, اپنے بچوں کو سنانے والے بن جائیں تو کتنا انٹرسٹڈ واقعات, ونڈرز آف قرآن ہیں, سنیں گے بھی. اولیاء کرام, انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور پھر اس میں سبق بھی بہت زبردست ہے. بہرحال وہ بچہ گیا اور جا کے فرشتے سے کہتا ہے امی نے کہا ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کہا بیٹا بیچنا نہیں, ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کے آئیں گے, تم سے یہ گائے, یہی والی گائے طلب کریں گے. تم اس کی قیمت کتنی طلب کرنا, ان کو کہنا اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر مجھے گولڈ دو گے اتنے وزن کے مطابق, تب میں نے یہ گائے دینی ہے. امیزنگ. نارمل گائے اتنی مہنگی کیوں بکے گی, مگر اللہ کی شان دیکھو. اب یہ نوجوان وہ گائے لے کر گھر آ گیا. اب کیا ہوا, سائملٹینیسلی پیرالل ایک اور اسٹوری اس دور میں ہوئی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور جس کا نام تھا عامیر. اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. انویسٹیگیشن ہوتی رہی, قاتل ڈھونڈتے رہے, قاتل ملے ہی نہ. بہت بڑا آدمی تھا, سارا شہر پریشان کہ اس کو مارا کس نے. کہا ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, وہ بتائیں گے. حضرت موسیٰ سے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے, ہمیں قاتل کی تلاش ہے. آپ نے فرمایا ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو, اس کی دم یا زبان, 2 روایتیں ملتی ہیں, اس لاش پر مارو گے تو وہ لاش کھڑی ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب اس قوم نے بڑی گڑبڑ کی, سوال کرنا شروع کیا حضور بتائیں گائے کیسی ہوگی. آپ نے اس کا کلر بتایا, پھر کہا نہیں وہ کچھ اور واضح کیجئے, تو ایسی اس کا قد کتنا ہوگا, اس کی لک کیسی ہوگی. کوسچن کرتے رہے, کمپیوٹر میں ہوتا ہے نیرو سرچ کرتے گئے, وہ اپنی سرچ کو نیرو کرتے گئے, اتنے سوال کیے, حضرت موسیٰ نے سارے جواب دیے. یہ سارے سوال و جواب سورہ بقرہ میں موجود ہیں. کلر بتائیے, قد بتائیے, اور بتائیے کیسی ہوگی, دکھنے میں کیسی ہوگی. یہ کوسچن کرتے رہے, حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے. آخرکار اتنی سرچ نیرو ہو گئی, اتنا جس کو کہنا کہ کلوز کر دیا کہ اب دنیا میں
ऐसी एक ही गाय थी जो उस नौजवान के पास थी। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस नौजवान के पास पहुंचे, कहा यही वाली गाय चाहिए। कहा मैं दूंगा तो सही, मगर गोल्ड के वजन के बराबर में दूंगा। गोल्ड दिया गया, वो गाय खरीदी गई। उसके बाद उसकी दुम या उसकी जबान को काट कर उस जनाब लाश पर जब मारा गया, वो लाश खड़ी होकर जवाब देती है कि मेरे चचा के बेटों ने मुझे कत्ल किया है। वो भी गिरफ्तार हो गए। मगर सुभान अल्लाह, इस कुरानी वाकया सूरह बकरा के पीछे जो पस मंजर है, ये कौन सी गाय का जिक्र है सूरह बकरा में? ये हमारे कुरान में वाकया है। अब उलमा ने इस एक वाकये से क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें दिए। पहली बात जो उलमा फरमाते हैं कि अगर बंदा नेक हो और अपने बच्चों के लिए थोड़ी चीज भी छोड़ जाए, अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है। कुछ लोग कहते हैं यार बच्चों के लिए कमाना है, फैमिली के लिए कमा रहा हूं, बच्चों के लिए छोड़कर भी तो जाना है ना। उसके लिए ये नहीं सोचता मैं हराम कमा रहा हूं या हलाल कमा रहा हूं, किसी तरह भी पैसे चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। याद रखिए, हराम के माल से फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। एक छोटी बच्चिया छोड़कर गया, अल्लाह ने उसके बच्चे को मिलियनर बना दिया क्योंकि हलाल का था। दूसरी खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये बच्चा नवाजा क्यों गया, इसके पीछे क्या राज है? इस बच्चे ने माँ की खिदमत की, अपनी माँ की फर्मा बरदारी की। लकड़ियां काट कर लाता, माँ को देता, अपनी रात में माँ की खिदमत करता। माँ की दुआ ऐसी मिली, विरसे में थी तो एक गाय, लेकिन अल्लाह ने उसको करोड़पति बना दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बहुत खूबसूरत बातें समझने वाली हैं। कुरान का ये मैसेज लेने वाला है कि आज हम सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। अपनी आल औलाद को गुनाह से बचाना, अपनी आल औलाद की किफालत करना, ये शरीयत तो मतलूब है। मगर गलती हम कहां कर जाते हैं कि फैमिली को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपने रब को नाराज कर देते हैं। इस बात की तमीज उठा देते हैं कि मैं जो कमा रहा हूं ये हलाल है या हराम है। यहां मैं दोनों तरफ के लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। मर्द हजरात, कभी भी फैमिली के लिए, फैमिली के प्रेशर में आके हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि आप हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाएंगे, उन बच्चों की परवरिश ही हराम से होगी। फिर खुद बताइए वो बच्चे कैसे फर्मा बरदार और आगे जाके आपके ओबीडियंट बनेंगे। और यहां मैं अपनी बहनों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा। मेरी वो माएं और बहनें जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं या बाद में इस बयान को सुने, कभी अपने घर के फर्द पर, अपने घर के मर्द पर ये प्रेशर ना दिया करें कि हमें हमारी ख्वाहिशें पूरी करके दो, हमें कहीं से भी ला कर दो। देखो बराबर वाले ने कितना बड़ा घर बना लिया, उसने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, देखा तुमने कैसा शानदार फर्नीचर था उसके घर में। अब ये वो प्रेशर क्रिएट होता है जिसमें बंदा अब अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, अब हराम की तरफ जाता है। पहले के जमाने की औरतें कैसी थी, जब मर्द कमाने के लिए निकलता था वो औरतें कहती थी देखो हराम न कमाना, हम थोड़े पर हलाल पर गुजारा कर लेंगे, हम अजाब नहीं सह सकेंगे। मगर आज की खवातीन कहती हैं किधर से भी लाओ, चोरी मारना हो, डाका करना हो, हमारी लिमिट, हमारी ख्वाहिशात पूरी करो। ये दोनों तरफ के लिए सबक है कि मर्द को अपने बच्चों को राजी करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए परवरदिगार को नाराज नहीं करना। अगर रब राजी है तो सब राजी हो जाएंगे, अगर रब ही को नाराज कर दिया तो फिर जिंदगी कैसी है। और दूसरी अहम बात, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, कुरान का ये वाकया वालिदैन के अदब का दर्स देता है। सुभान अल्लाह, ये वो नेमत है मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी दुआएं लीजिए, उनकी बरकतें लूटिए। आप दुनिया में बहुत सारी नेकियां करते हैं, मगर माँ बाप तो वो अजीम हस्ती हैं। प्यारे आका फरमाते हैं जिसका मजमून है जो बच्चा मोहब्बत के साथ, फकत विद द गेज ऑफ लव, जरा समझिएगा, मोहब्बत के साथ जो बच्चा अपने वालिदैन को देखता है, अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी रसूल ने शानदार क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह, वालिदैन तो घर में होते हैं, अगर कोई 100 बार माँ बाप को देख ले, हैं, माँ बाप को तो बार बार देख सकता है। प्यारे आका ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अरे ये वो नेमत है जिनको देखने से हज का सवाब है, तो खिदमत का आलम क्या होगा। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, माँ बाप मौजूद हैं लेकिन उनके लिए टाइम नहीं है। आज आधी रात को दोस्त फोन करे, यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अरे किधर हो बताओ मैं अभी आता हूँ। आधी रात को दोस्त के लिए आप अवेलेबल हैं। आपके ऑफिस में कस्टमर आता है, आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, क्या अंदाज होता है, माशाल्लाह कैसे हैं आप, बैठिए बैठिए, मैं चाय पिलाऊं आपको, अच्छा पानी तो पियेंगे ना, अच्छा एक जूस तो पीना पड़ेगा, और सुनाए खाना खाया कि नहीं।
بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، مگر سوال میرا یہ ہے کبھی یہی انداز میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا کہ ابو جی آپ کو میں پانی پلاؤں، میں کچھ آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کے جوتے میں اتار دوں، پنکھا تھوڑا آپ کی طرف کر دوں؟ والد بچے کو آواز دیتا رہ جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے، آپ بڑے جناب ویل مینرڈ ہوں گے، آپ کی خوش اخلاقی کے چرچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ پہلا احسان، بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے۔ دوسرا احسان، ولادت کے وقت ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے کہ ایک بار موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ اور تیسرا احسان کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور والد ایک احسان کرتا ہے ان تینوں میں سے کہ پرورش کرتا ہے۔ تو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو جناب آج سے ماں ہی کی خدمت کرنی ہے، والد کی کوئی ویلیو نہیں، نہیں، بہت خوبصورت تطبیق کی ہے، کیٹیگرائز کیا ہے علماء نے۔ علماء کہتے ہیں رسپیکٹ باپ کی زیادہ کرے گا، خدمت ماں کی زیادہ کرے گا۔ یہ دونوں آنکھیں ہیں، ان دونوں کی قدر کی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، ایک بار پیارے آقا سے سوال ہوا، حضور والدین کا حق کیا ہے، بچے پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کونین کے والی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی۔ آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ خدمت کر لے تو جنت مل جانی ہے، ناراض کر لے تو دوزخ مل جانی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ سارے دوست خوش رہیں، ساری فیملی خوش رہے، سارے جناب میرے گاہک خوش رہیں، میرے کسٹمر مجھ سے بڑے راضی رہیں۔ پہلے سوچو کہ ماں باپ خوش رہیں، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہیں، انہیں نہ ستانا۔ علماء نے ادب لکھا کہ بچہ باپ کے ساتھ کیسے رہے، فرمایا بیٹا باپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جیسے بیٹا غلام ہے اور باپ آقا ہے۔ غلام جس طرح آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایسا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ والد کے سامنے رہے۔ مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے بوڑھا باپ کہ بیٹا میرے لیے کچھ دوائی لے آ، بیٹا میرا یہ کام کر دے، اور بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، اور گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملنی ہے۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ کئی بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بعد میں انہی کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے۔ تو خدارا آپ اس بات کو آج پکا سچا سبق لے کر جائیے، پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے۔ جب تک ماں تھی اس نے بنا کے رکھا کہ پیارے آقا نے آمین کہا تھا دعا پر۔ اسی حدیث کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا جبریل امین نے یہ بھی دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ بھی برباد ہو جائے۔ اور آقا نے اس پر بھی آمین کہی ہے، اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدارا ان کی تعظیم کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان۔ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، اونچا سننے لگتے ہیں۔ آپ کو بعض اوقات 2-3 بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ ناراض ہو کے نہیں کرنا، ابو بار بار بتاتا ہوں سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کبھی یہ مت کہنا۔ ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے کہیں سے، تو بیٹا کہتا ہے امی جان نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہ نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ ارے ماں آپ کو غلطی ہو گئی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ماں چپ ہو گئی، تھوڑی دیر بعد کہتی نہیں بیٹا مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا، ارے ماں کمال کرتی ہو، بتا رہا ہوں کوئی آواز نہیں ہے، خامہ خواہ مجھے تنگ کر رہی ہو، اب دیکھ نہیں رہی بیزی ہوں میں۔ اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا ذرا یہ سامنے ایک باکس پڑا ہے ذرا اسے کھولنا۔ بیٹے نے وہ باکس کھولا، اس کے اندر ایک پرانی سی بک پڑی تھی، بیٹا وہ لے کر آؤ۔ وہ بیٹا لے کر آیا، اس میں تصویریں تھیں جیسے اے فار ایپل، بی فار بنانا، اس طرح اس زمانے کی ایک پکچر ایک بک تھی۔ کہا بیٹا یہ ذرا بک دینا۔ ماں نے ایک پیپر کھولا اور کہا بیٹا یہ جو تصویر ہے نا، بچپن میں تم نے مجھ سے 70 ٹائمز 70 بار یہی سوال بار بار پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ میں تیرا گال چومتی اور تجھے بتاتی بیٹا یہ سیب ہے۔ تو نے دوبارہ پوچھا تھوڑی دیر بعد، امی یہ کیا ہے؟ میں پھر تجھے چومتی اور کہتی بیٹا یہ سیب ہے۔ 70 بار تو نے پوچھا، میں راضی ہوتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں نے 3 بار تجھ سے ایک بات پوچھ لی تو تجھے برا لگ گیا۔ سوچو میٹھے اسلامی بھائی، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں نا
میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی اپنی بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو موبائل جان نہیں چھوڑتا, دوسرا انہیں جا کر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹری میں بڑا برڈن ہے, آج کل بڑا سیزن آیا ہوا ہے, آج کل میری یہ شپمنٹ گئی ہے. ارے ماں باپ کو شپمنٹ کا کیا کام ہے؟ ان کو سافٹ ویئر سے کیا لگے؟ آپ ادھر جائیں, ان سے وہ بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ آپ کو ایک ہی سٹوری بار بار سنائیں گے, اپنی بہن کی, اپنے والد کی, اپنے کسی خاندان کی. ان کو اچھا لگتا ہے, ان سے ان کے مطلب کی باتیں کریں نا. اگر آپ واقعی دل جیتنا چاہتے ہیں نا ماں باپ کا, جا کر کے امی وہ آپ بتاتی تھی نا وہ آپ کی بہن کا واقعہ ذرا دوبارہ سنائیں, وہ بڑے شوق سے آپ کو سنائیں گے. یہی ان کی دل جوئی ہے, یہی ان کی ٹائم کا اچھا اسپینڈ ہے کہ ان کی پسند کی باتیں کریں. وہاں جا کر بھی ہم اپنی پسند کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم شاید میری باتیں ابھی سمجھ نہ آئیں, لیکن جس دن یہ چلے گئے نا اس دن ایک ایک بات یاد آئے گی کہ میں نے کتنی خدمت کی, میں نے کتنی دعائیں دی. آپ پریشان ہیں نا, اگر آپ میں سے میرا کوئی بھائی کاروباری مشکل میں ہے, آپ میں سے میرا کوئی بھائی اگر بیمار ہے, کسی بھی ٹینشن میں ہو, آپ ہمیں کہتے ہو, بزرگوں کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے اچھی بات ہے, مگر جس کی ماں ہے نا, ارے اس کی جا کر قدموں پہ بیٹھ کر دعا کرو. اگر ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, یہ عرش تک جاتی ہے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کر دے, ابو دعا کر دے, یہ اور ہے. خدمت اتنی کرو کہ مجھے کہنا نہ پڑے, ان کے دل سے دعا نکلے. اور جس دن ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, آپ کی ساری پرابلمز, آپ کی ساری پریشانیاں, آپ کی ساری بزنس کی ڈیفیکلٹیز ماں کی ایک دعا نے حل کر دینی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مرتبہ تو جانتے ہو نا, اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ سے عرض کی مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہ موسیٰ تیرا جنت میں پڑوسی ایک کسائی ہے. کلیم اللہ کا پڑوسی کسائی؟ کہ یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں اس کسائی سے. ایڈریس بتایا گیا, طویل واقعہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, دیکھا ایک بڑا غریب سا کسائی تھا, مگر اس کے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں. وہ کرتا کیا تھا, اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ اس کے گھر میں داخل ہوئے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. اس نوجوان کو حضرت موسیٰ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا کہ میں موسیٰ ہوں, کہ حضور آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جب تک موت نہ دینا, جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. میرے ماں باپ نے آپ کو دیکھا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. کہاں بیٹا میں ہی موسیٰ ہوں. اور بھی کوئی دعا دیتے تھے؟ کہاں جب بھی کھانا کھلاتا تھا ماں باپ یہ دعا دیتے تھے, یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تمہارے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. ارے ماں کی دعا کسائی کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے, پھر کون سی مشکل باقی رہتی ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ایک بار آپ تشریف لے گئے تو ارشاد ہوا, اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا. عرض کی مولا پہلے بھی کئی بار آیا تیری بارگاہ میں بات کرنے, کلام کرنے. فرمایا اے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تیرے پیچھے ماں کی دعائیں تھیں, اب تیری ماں نہیں ہے, وہ دعائیں نہیں ہیں میرے ساتھ. اللہ اکبر, اگر ماں ہے تو لے لو نا دعائیں, کر لو خدمت. یہ اگر بوڑھے ہو گئے, ایک عجیب بات مجھے سمجھ نہیں آتی, 2 ماں باپ سے 10 بچے سنبھل جاتے ہیں, مگر آج کے 10 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے. انہیں برڈن فیل کرتے ہو, انہیں اپنی پرائیویسی بریک کرنے کا سبب سمجھتے ہو. کبھی نہ سمجھنا. بلکہ جو بڑے ہیں نا, میں ان کو بھی ایک درس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ بچوں والے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں. آپ بڑے ہو گئے کوئی بات نہیں, آپ خود دادا بن گئے, خود نانا بن گئے, اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ایسی خدمت کرو. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ ہمارا والد ماں باپ سے کیسا برتاؤ کر رہا ہے, ہمیں بھی اپنے والد اور والدہ سے ایسا برتاؤ کرنا ہے. جو والد اپنے ماں باپ کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے آٹومیٹکلی ٹرین ہو رہے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے یہی کرنا ہے. آخری بات, ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سردیاں آ گئی ہیں, اب میرے پاس بلینکٹ بھی پرانا ہو گیا ہے, بیٹا ایک بلینکٹ تو مجھے لا دو. تو اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, چھوٹے بیٹے سے یعنی اس کے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دادا جان کے لیے سٹور سے ایک بلینکٹ نکال کے لاؤ. تو بیٹا گیا اور کافی دیر لگا دی, واپس آیا تو بلینکٹ بیچ سے کٹا ہوا پھٹا ہوا تھا. کہا بیٹا یہ کیا کر کے لایا؟ کہا ابو جان میں آدھا کاٹ کے لایا. کہا کیوں؟ کہا آج دادا جان جس کوارٹر میں رہتے ہیں کل بڑے ہو کر آپ نے بھی تو وہیں رہنا ہے, اور میں پھر آدھا بلینکٹ آپ کے لیے بچا لیا. جیسی کرو گے
वैसे ही भरोगे। कभी माँ बाप को ना सताएं, आप अपने माँ बाप को राजी कर लें, फिर देखें आप पर कैसी रहमतें बरसती हैं। तो बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, हदीसें बहुत याद आ रही हैं, वाकयात भी ऐसे ऐसे याद आ रहे हैं कि मैं बयान ही करता चला जाऊं, लेकिन अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। कुरान की सूरह बकरा से जो मैसेज मिलता है, आप खिदमत करें, अपने माँ बाप को राजी कर लें। अल्लाह ने चाहा आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, अपनी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप, मेरा कोई ऐसा भाई बैठा है कि किसी वजह से माँ बाप को सताया है, किसी वजह से माँ बाप का दिल दुखाया है, बाज़ औक़ात शादी हो जाती है तो बीवी को प्रायोरिटी देने लगते हैं और माँ को जनाब पूछते ही नहीं है, तो आज माफी मांग लो, रमजान का महीना है और माँ बाप कमाल की हस्ती हैं, जब भी माफी मांगो सीने लगा लेते हैं, और कोई इतना माफ नहीं करता जो माँ बाप माफ करते हैं। खास तौर पे माँ से तो जब नम आंखों से जाकर माफी मांगी, उसने सीने ही लगाया है, जाकर उससे माफी मांग लीजिए, राजी कर लीजिए। अच्छा, आखिरी बात, किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि जनाब ये बातें तो बड़ी अच्छी हो रही हैं, मगर मैं तो वैसी खिदमत नहीं कर सका जो जिंदगी में माँ बाप की करनी थी, अब क्या करूं? वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिलीजन, इस्लाम जो है ना कंप्लीट रिलीजन है, हमें शरीयत हर मामले में रहनुमाई करती है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपनी माँ बाप की जिंदगी में खिदमत नहीं कर सका, उलमा कहते हैं उनके मरने के बाद उनके लिए खूब दुआएं करे, खूब इसाले सवाब करे, खूब नेकियां करे, उनको सवाब पहुंचाता रहे। अल्लाह कयामत के दिन माँ बाप की रूह को बच्चे से राजी कर देगा। मरने के बाद तो उन्हें नफा पहुंचाओ ना, बदकिस्मती तो यह है कि उनके मरने के बाद भी बच्चा गुनाह कर रहा है और उनके लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है। याद रखो, औलाद के नामा अमाल वालिदैन की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो खूब नेकियां करें, उनकी कब्र पर जाकर सूरह यासीन हर जुम्मे को पढ़े, अल्लाह ताला बच्चे की मगफिरत कर देता है। यानी माँ बाप की कब्र पर हम जाए, उन्हें तो सवाब मिलता ही मिलता है, पढ़ने वाले का भी काम बन जाता है। क्या कमाल की हस्ती हैं, जिंदगी में देखा तो हज का सवाब, मरने के बाद कब्र की ज़ियारत की तो भी मगफिरत की बरकत है।